ہمارے معاشرے کے ایک ایسے حصے کی جو کہ پورے سال یعنی کہ اگر ہم بات کریں 12 مہینے پورے 12 مہینے وہ روز بے حساب محنت کرتے ہیں. اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا وردہ بیفور یو ریویل. ڈاکٹر اپنا کام نہیں کر پاتے, یعنی ڈاکٹر کسی کا علاج نہیں کر پائیں گے, انجینئر کوئی بلڈنگ نہیں بنا پائے گا, استاد کسی بچے کو تعلیم سے نہیں آراستہ کر پائے گا, نہیں پڑھا سکے گا, پوری دنیا اپنا کام نہیں کر سکے گی اگر کسان ان کو کھلانا چھوڑ دیں. تو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ان آر سوسائٹی از کسان, جو کھانا پیدا کرتا ہے اور سب کا پیٹ بھرتا ہے اور پھر دنیا چلتی ہے. بے شک یہ وہ شخص ہیں جن کی وجہ سے ہمیں آٹا, دال, چاول, چینی اور ہماری روزمرہ کی جو بنیادی اشیاء کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ لوگ ہمیں وہ مہیا کرتے ہیں. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ فرٹیلائزر کی ریپرزنٹیٹیو ہمارے ساتھ ہیں, تو ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں. ان کا نام نصیر صاحب ہے. نصیر صاحب ویلکم ٹو دنیا بول ہے, بہت بہت شکریہ. نصیر صاحب پہلے یہ بتائیے گا آپ ہمیں کہ آپ لوگ کسان کے لیے اسپیشل آپ لوگوں نے ایک دن مخصوص کیا ہے, کسان ڈے کے نام سے آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سلام کسان کی بھی کیمپین آپ لوگوں نے چلائی ہے, تو یہ سے پہلے جاننا چاہوں گی آپ سے کہ کسان ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے ملک میں کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. جی یہ بڑا اچھا سوال ہے جی. بیسیکلی پاکستان کی اکانومی اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو بنیادی پلر ہے وہ ایگریکلچر ہی ہے, اور یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زراعت ہے. اور اگر آپ اس کو اکنامک ٹرمز میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو ایگریکلچر جو ہے وہ اینولی تقریباً 15,000 ارب روپیہ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور اس سیگمنٹ کو ریکگنائز کرنا اور ان کو اپریشیٹ کرنا کہ یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے صبح سے لے کے شام اور ہر موسم کے لیے ہوتے ہیں. تو فاطمہ فرٹیلائزر نے بیسیکلی یہ جو انیشیٹو لیا ہے سلام کسان کا, یہ ہم نے پوری دنیا میں دیکھا. چائنا, انڈیا, امریکہ, کینیڈا, بہت سارے کنٹریز ہیں جو کہ ایکچولی جیسے مدر ڈے, فادر ڈے وغیرہ ہوتے ہیں, اسی طرح وہ کسان ڈے بھی منا رہے ہوتے ہیں. تو فاطمہ فرٹیلائزر یہ 2019 میں ایک انیشیٹو لیا جس کو سلام کسان کا نام دیا گیا تھا. پرپز از بیسیکلی ٹو ریکگنائز دیز انسنگ ہیروز آف دا کنٹری. اب میں پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے کہ کہ سر کسان ڈے میری نالج کے مطابق 18 دسمبر کو آپ منا رہے ہیں. فاطمہ فرٹیلائزر کا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, لیکن جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں اس سیکٹر کے وہ اس رسپانسبلٹی کو محسوس کیوں نہیں کرتے جس رسپانسبلٹی کو فاطمہ فرٹیلائزر محسوس کر رہا ہے؟ سر دیکھیں, کوئی بھی آپ انیشیٹو لیتے ہیں اور اس کو اڈاپشن کا ایک پروسیس ہے جس کے تحت جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آگے چل رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ جو انڈسٹری ہے اسپیشلی فرٹیلائزر انڈسٹری اور باقی جو ایگروڈائٹ انڈسٹری ہے, انہوں نے 18 دسمبر کو ایز اے فارمر ڈے خود بھی ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے سیلیبریٹ کیا ہے. یس یو رائٹ کہ فاطمہ فرٹیلائزر جو ہے وہ جس طرح سے اس کو بڑے پیمانے پر لے کے جاتی ہے, اور نہ صرف سلام کسان 18 دسمبر تک کے لیے ہم دیکھتے ہیں, ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ انیشیٹو ہم نے لیا اور اس کو گورنمنٹ نے بھی ریکگنائز کیا 2019 کے اندر, اس وقت کی گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے, پریزیڈنٹ نے اور اسی طرح ڈفرینٹ گورنرز نے بھی, تو ہم اس میں زیادہ رسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں. اور گریجولی ایئر آن ایئر بیسس کے اوپر انڈسٹری بھی اس کے اندر جو ہے وہ فارمرز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہوتی ہے. صحیح. نصیر صاحب 2019 سے آنورڈز آپ یہ سلام کسان کی آپ کیمپین چلا رہے ہیں, کسان ڈے منا رہے ہیں, تو اس کے پیچھے ویژن کیا تھا ایک پہلی چیز, اور کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں آپ لوگ کسان کے لیے؟ جی اس میں جی بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے ایگریکلچر کی, وہ کہ یہ 15,000 بلین جو ہے وہ اینولی کنٹریبیوٹ کرتا ہے, بٹ دس پوٹینشیل کین بی ڈبلڈ. اور اس کو ہم نے کئی ایک سالوں سے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایگریکلچر کے ایشوز ہیں, ان فارمرز کمیونٹی کو ایک تو آپ ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں, اور جب تک آپ اس کی ویل بینگ کے لیے کام نہیں کرتے تو وہ پھر آپ کا جو انیشیٹو ہے وہ پھر زیادہ دیر کے لیے چلتا نہیں ہے. تو ہماری مینلی بیسیکلی بنیادی جو ایفرٹ ہے, جو بنیادی کوشش ہے, دیٹ از ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر. تو اس کو ایکچولی فارمر کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے فاطمہ فرٹیلائزر اپنے لیول کے اوپر حتی الوسع کوشش کرتی ہے کہ فارمرز کی ویل بینگ کے لیے کام کیا جائے. اس کے لیے وی ہیو ڈیزائنڈ اراؤنڈ 5 پروگرامز, ڈفرینٹ میجر جو سیگمنٹ ہے. اس میں نمبر 1 تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے
یہ ویژن یہ ہے کہ جو اس وقت ایگزسٹنگ ایگریکلچر ہے اس کے اندر ہم فارمرز کو کس طرح سے سپورٹ دے سکتے ہیں. تو اس میں ہم جو پورے پاکستان کے اندر ہمارے پاس وی ہیو لارجسٹ ٹیکنیکل ٹیم جن کا صرف کام فارمرز کو فیلڈ ایڈوائزری سروسز دینا ہوتا ہے, ان کی سوائل سیمپلنگ کرنی ہوتی ہے, مٹی کے سیمپل لیتے ہیں, پھر پانی کے سیمپل لیتے ہیں, اس کو لیب سے انالائز کرواتے ہیں, واپس پھر فارمر کو جا کے ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور الحمدللہ فارمرز آر گیٹنگ 10% اور ایون مور ییلڈ, زیادہ ییلڈ جو ہے وہ ہمارے پروڈکٹ کو اور سروسز کو یوز کر کے لے رہے ہیں. سیکنڈلی اس میں ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے انیشیٹو لیا جو کہ سرسبز ایپ کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فارمر ہے وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھرو ایپ تمام جو ایگریکلچر یا اس کی کراپ سے ریلیٹڈ اس کو انفارمیشن ہے وہ اس کو ریئل ٹائم مل رہی ہو, اور اس کو ڈفرینٹ الرٹس پہ ڈفرینٹ ٹائم پہ ہم پاس کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو فیوچر جنریشنس ہیں فارمرس کی, اس کے لیے بھی ہمارے یہاں ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا ہے کہ جو پور فارمرس ہیں, غریب کسان ہیں, ہاری ہیں, ان کے بچے اگر کچھ پڑھے لکھے ہیں, خاص طور پہ بچیاں, یہ ویمن امپاورمنٹ پروگرام کے اندر ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے. اس کے لیے پاکستان کے بیسٹ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں ان کو ہم نے انگیج کیا ہے, اور وہ پھر ان کی ہی سٹی میں جا کے ان کو ڈفرینٹ جو فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں اس کی پریزرویشن اور اس سے جیم, اچار, جیلیز لائک دس, اس طرح کی کیچپس بنانے کے طریقے بتاتے ہیں. نہ صرف طریقے بتاتے ہیں بلکہ ان کو ہم جو ڈفرینٹ کیمیکلز اس کے لیے یوز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ بچیاں اس کام کو سیکھیں اور اس کو کمرشل کریں, اور اپنے جو غریب باپ ہیں ان کی سپورٹ کا بھی یہ ذریعہ بنے اور اپنی روزگار میں بھی یہ اضافہ کریں. اسی طرح ہم نے ایک سرسبز اڑان کے نام سے ایک پروگرام ابھی لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ انسپائریشن ویڈیوز آف دا فارمرز جو ہیں ان کو اور ان کے جو فارمنگ پریکٹسز کے لیے بیسٹ پریکٹسز کیا لائی جا سکتی ہیں اس کے لیے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. تھرڈ یہ کہ ہم فارمرز کے لیے جو رورل گیمز آپ نے سنا ہوگا, کبڈی ہے, پھر اس کے بعد اور بھی ٹینٹ پیکنگ ہے, کرکٹ ہے, اس کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں. کہ ہم جو ملتان ہے اپنا ملتان سلطان, اس کے فاطمی فرٹیلائزر مین اسپانسر. اسی طرح ہم کبڈی جو ہے ڈفرینٹ ولیجز لیول کے اوپر جو ہے وہ میچز ارینج کروا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں فارمر کی جو کنٹریبیوشن اور پارٹیسپیشن بہت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے. اور اسی طرح ٹینٹ پیک کے اندر آپ لوگ ویب سیریز وغیرہ بھی بنا رہے ہیں کسان کی لائف سٹائل کے اوپر, جس میں آپ لوگ فیمیل فارمرز کو بھی کافی پروموٹ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. جی پلیز دوبارہ کہیے گا. میں پوچھ رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ ویب سیریز کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں کسانوں کی لائف سٹائل پہ, فیمیل فارمرز کی لائف سٹائل کے اوپر. آپ نے ایک ویب سیریز وغیرہ بھی بنائی تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے ان کی سپورٹ کے لیے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا. جو چوتھا پلر ہے اس پروگرام کا, دیٹ از بیسیکلی جو فیمیل فارمرز ہے اس کی امپاورمنٹ کا ایک سیگمنٹ ہم نے یہ بھی لیا ہوا ہے کہ ان کی انسپائریشنل سٹوریز جو ہیں ان کو بھی ہم انٹرنیشنل میڈیا پر بھی جا کے ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے نازو داریا جو سندھ کے ایک فارمر ہیں جنہوں نے اپنی زمین کے اوپر لوگوں نے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے ان کو تنگ کیا, تو انہوں نے پھر فزیکلی خود جو ہے اس کے اندر انوالو ہو کے اپنی زمین جو ہے وہ چھڑوائی. تو اس کی ہم نے ایک انسپائریشن سٹوری جو ہے بنائی, اس کو بی بی سی میں بھی انٹرویو کیا گیا, اور وہ جو ہمارے یہاں اس وقت جو تھا دبئی ایکسپو اس کے اندر وہ ہمارے ساتھ تھی, اور اس کو انٹرنیشنلی بہت سراہا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ کا یہ کھاڈی کو ہے, سوری یہ خاکی دیسن, خاکی دیسن جو ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے ایک یہ ہماری دیسی کاٹن ہے جو کہ بیسیکلی اب ناپید ہو چکی تھی, اور یہ محترمہ جو ہے جو محسن ان کا انیشیٹو, ان کی کولیبریشن کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر بھی انسپائریشنل ویڈیو بنائی ہیں, بیکاز وہ اپنے ایریے کے اندر جو ہے وہ فیمیل فارمرز کے لیے جاب کریشن اور اس کو ریوائول کے لیے کام کر رہی ہیں. تو وی ہیو دس ٹائپ آف جو ہے انیشیٹو. ان سب سے اوپر ایک جو سب سے بڑا انیشیٹو فاطمہ فرٹیلائزر نے لیا وہ یہ ہے کہ ہم فارمرز کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم ایڈوائزری سروسز دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بذات خود فارمنگ خود کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو ہم نے اس کے لیے کارپوریٹ فارمنگ کا پروجیکٹ جو وہ شروع کیا ہے, جس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی کراپس ہیں ان کو ہم خود اگاتے ہیں,
اور ان کی پھر ہم لیڈ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اس میں مشینری اڈاپٹیبلٹی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح جو سیٹلائٹ اینڈ ڈیجیٹل سولوشنز فارمنگ میں جو کام کر سکتے ہیں وہ میرا پروسیس ٹو انڈرسٹینڈ, اور انشاءاللہ تعالیٰ ود ان ایئر اور ٹو اس کو ایک شوکیس کے طور پہ فارمرز کے سامنے ہم پیش کریں گے, اور گورنمنٹ کے سامنے بھی, پالیسی میکرز کے سامنے بھی, کہ ہاؤ وی کین ریوائیو پاکستانی ایگریکلچر. صحیح, ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. نصیر صاحب فاطمہ فرٹیلائزر کے ریپرزینٹیٹیو ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ بھی کی بات ہے کہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں کسانوں کی محنت کو سراہنے کے لیے ایک دن مقرر کیا جا چکا ہے, اور ہر سال اسی جذبے سے یہ دن منایا جا رہا ہے, اور اس کا نام دیا ہے سلام کسان. تو اسی کے ساتھ ہی ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. تاریخ میں پہلی بار عمران خان, آصف علی زرداری, شہباز شریف, مریم نواز, مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چل رہے ہیں صرف بول پر. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.